الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإن الله لكم أجر عظيم. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کے لیے دو آزمائش کی چیزیں بنائی. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کی اولاد. اور اس کو قرآن کریم میں فتنہ سے بیان کیا گیا. یہاں فتنہ سے مراد مال و اولاد فتنہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اس سے ہم تمہیں جانچیں گے. مال کم ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اولاد وفات پا جائے تو انسان اس سے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میری عمر کیا تھی، بچہ کی عمر تبھی جوانی کی تھی، بچہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس امانتاً رکھوایا ہے. اللہ نے ہمیں اولاد کا مالک نہیں بنایا، اللہ نے امانتاً دیا ہے، تم اس کی خدمت کرو. انسان خدمت کرتا ہے لیکن پھر وہ اس امانت کو اپنا حصہ سمجھتا ہے کہ میرا اس کے اوپر حصہ ہے، کہ میری ملکیت ہے. کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملکیت کے طور پہ دی. دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں، وہ اللہ نے ایک وقت مقرر تک جب انسان کو بھیجا، پیدا کیا، اس وقت سے موت تک اس کے لیے وہ چیزیں اس کے پاس جو آتی ہیں اور جاتی ہیں، یا اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، یعنی زیادتی یا کمی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے. کیا مطلب یہ کہ فرمایا کہ ہم تمہیں جب آزمائیں گے تو ہم کبھی تمہارے مال کو کم کر دیں گے. آج انسان مال کو کیا سمجھتا ہے؟ صاحب مال تو میرا ہے، میں نے کمایا، میں نے محنت کی، اور محنت کر کے میں نے کمایا. اللہ نے اس کے اندر آزمائش رکھ دی کہ تمہارے قلوب کے اندر مال کی محبت تو موجود نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری وقت کے اندر جو نصیحت فرمائی وہ 2 نصیحتیں تھیں. نمبر 1 نصیحت تو یہ تھی کہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی طرح انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کہ تم ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرنے لگے. آج بیچارے مسلمان کم عقیدہ، علم کم میں، وہ جا کر قبور کے اوپر سجدہ کرتے. قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کی تعظیم کرنا. جو خود قبر میں چلا گیا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ لہذا فرمایا کہ تمہارا مال بھی اسی طرح آزمائش ہے. کم ہو جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، اللہ نے میری بڑی عزت کی. اور جب بڑھ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے اس میں، تو کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا کہ مال اتنا تھا، اب میں اس جگہ آ گیا. انسان ان دونوں چیزوں کو ملکیتاً سمجھتا ہے کہ میں نے کمائی تو میری ملکیت ہے،
اول بات تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ ذات کا اگر مالک ہوتا تو اسلام میں خودکشی حلال ہوتی۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی جان پر تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تمہارا جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام اعضاء اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے کامل طور پر لے لیتا ہے۔ انسان لاکھ رگڑے کہ یار میں بچ جاؤں موت سے، تو اللہ فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ہوا بھی اندر داخل نہ ہو، پھر بھی میں جب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجوں گا تو اسرائیل علیہ السلام تمہاری جان نکال لیں گے۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اتنی لمبی زندگی جیوں۔ اور عموماً حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خواہشات بڑھتی چلی جاتی کہ بھئی بوڑھا ہو گیا ہوں زیادہ کما لوں، بوڑھا ہو گیا ہوں زیادہ مال جمع کر لوں، بوڑھا ہو گیا ہوں اب یہ کر لوں۔ حالانکہ وہ وقت کیا ہے؟ اس کے جانے کا وقت۔ جب کھیتی پک جاتی ہے تو کسان اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، ورنہ کھیتی سڑ جائے گی۔ جب گرمیوں میں گندم پک کر تیار ہوتی ہے تو کسان یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو سردی میں کاٹوں گا، ابھی کہاں کاٹوں، گرمیوں کے اندر اتنی دھوپ کے اندر میں کاٹوں، جب سردی آ جائے گی، جب کچھ ٹھنڈ ہوگی پھر کاٹوں گا۔ اس کو معلوم ہے کہ تمام گندم سڑ جائے گی، اس لیے وہ اس کو وقت پر کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انسان ہے کہ انسان بڑھاپے میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اللہ سے کہ اللہ 5 کروڑ مل جائے تو بس کافی ہے۔ نہیں، لمبی امیدیں نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر تمہاری آزمائش ہے، مال میں بھی اولاد میں بھی۔ اولاد کی آزمائش کیا ہے؟ انسان اس کو بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ بھئی کیوں پریشان ہو؟ گھر میں سبھی بیمار ہیں، تو جو بیمار ہیں اللہ جو بیماری دے سکتا ہے وہ شفا بھی تو دے سکتا ہے، وہ دونوں چیزوں کا مالک ہے۔ بیماری اگر دی ہے تو اللہ اس کے مقام کو بلند فرما رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے، چلتے ہوئے جا رہا ہے کانٹا بھی چبھ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ غلطی اس کی ہے، اس کو نیچے دیکھ کر کے چلنا چاہیے، کانٹے سے بچ جاتا، لیکن شریعت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا اگر کانٹا بھی چبھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جو رب اتنا کریم ہو اور اس نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے آزمائش کی چیزیں بنا دی۔ میں دیکھو تمہارا مال تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم مر جاؤ گے، ابھی تم گھر میں ہی ہوگے، کیا ہوا؟ صاحب انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بچے اسی وقت سے کوشش کرتے ہیں کہ یار وراثت تقسیم ہو جائے، کس کے حصے میں کتنا آ رہا ہے۔ مال کیا ہے؟ تو میں جو تو نے کھا لیا وہی تیرا تھا، اور جو تو نے پہن لیا وہی تیرا تھا، باقی تو بعد میں آنے والے استفادہ کریں گے۔ اسی طرح اولاد ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔
حضرت شاعر تھے، اللہ رب العزت کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے۔ بعض دفعہ انسان کو تقدیر سے اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا اشعار سے ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو تقدیر سے زیادہ ہوتا ہے، اشعار سے کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں چیزیں، مال و اولاد، کچھ بھی کر لو، اولاد قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ خواہ دنیا کے اندر اس کے والدین نے اس کی کتنی محبت سے رکھا، کتنی پرورش کی اس کو ہر سردی کے اندر گرم لباس اس کو لے کر کے دیا، گرمی میں سرد لباس اس کو لے کر کے دیا، لیکن وہ اولاد بھی قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ وہ کہتے ہیں یار بہت ڈر لگتا ہے اس قبر میں۔ تو امام صاحب آپ اترے، آپ بڑے نماز پڑھاتے ہیں، محلے کی مسجد کا امام ہے، اس کو کہتے ہیں آپ قبر میں اتر کر ہمارے والد صاحب کو اتار دیں۔ حق تو بیٹے کا ہے، حق تو اولاد کا ہے کہ ان کو غسل دے، ان کو کفن پہنائے، ان کے لیے دعا کرے، قبر میں اتارے تو خود اپنے ہاتھ سے اتارے، اور پھر قبر کے اندر یہ مراقبہ کرے کہ آج تو یہ ہے، کل میں ہی ہوں گا یہاں پر، مجھے بھی یہی آنا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ مجھے بھی ایک دن اسی گڑھے کے اندر آنا ہے، اور اس کے اندر آنے کے بعد پھر انسان کی وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو آگے آنے والی زندگی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تمہاری مثال ایک مسافر کی سی ہے، تم یہاں رہ رہے ہو، تم مسافر کی طرح ہو، تم جیسے ایک آدمی لاہور جا رہا ہو یا اسلام آباد، پنڈی، وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے، تو اس سے کوئی بھی پوچھے بھائی تم کون ہو، تو اول بات وہ یہ بتاتا ہے بھائی میں بھی مسافر ہوں، میں بھی اس ٹرین اور اس بس میں میں بھی اس جگہ تک جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا جب تم پیدا ہو گئے تو تمہارے کان میں اذان دی گئی، جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر وقت کس کا ہوتا ہے؟ نماز کا۔ فرمایا کہ جتنا وقت اذان اور نماز کے درمیان ہے اتنا ہی وقت میں دنیا کے اندر دے رہا ہوں، اس کے اندر آخرت کما کر کے لانا، دنیا کی فکر نہ کرنا۔ دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی نا دنیا کی، اللہ فرماتے ہیں میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ فرمائے ایک پر اول تو مچھر، اس سے ویسے ہی لوگ وہ کرتے ہیں کہ یار حقیر سا تو ہے، اتنا سا ہاتھ مارو تو مر جاتا ہے۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے دیکھ کیا چیز ہے؟ مچھر۔ پھر فرمایا کہ تم مچھر بھی نہ سمجھ لینا، مچھر کا پر جو ہوتا ہے اس پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت ہوتی تو میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ رکھی کہ مال بھی آ گیا، اولاد بھی ہو گئی، اور نرینہ اولاد ہو گئی۔ اب انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے کہ یار میری اولاد، لوگ بیٹیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، بیٹوں کو زمانے جاہلیت سے آج کے زمانے تک بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ بیٹا ہے فلاں کرے گا، بیٹا ہے فلاں کرے گا، حالانکہ جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں اتنی خدمت بیٹے نہیں کرتے۔ جو انسان صاحب اولاد ہے اس کو معلوم ہو گئی ہے کہ بیٹے اتنی خدمت نہیں کرتی جتنی بیٹیاں کرتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کے یہاں 3 بیٹیاں ہوئی اور اس شخص نے ان کی پرورش کی اپنی استطاعت کے مطابق، ان کو دین سمجھایا، پرورش کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، فرمایا وہ شخص جنت کے اندر جائے گا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو کسی کی 2 ہو، فرمایا اللہ پھر بھی جنت میں بھیجے گا۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ 2 بھی نہیں ہے 1 ہے، اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی پرورش کرتا ہے صحیح طریقے سے دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیجے گا۔ آج لوگ نرینہ اولاد کے لیے تعویذات مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، تمہارے اس کے اوپر تھوڑی ہے۔ ولید بن عتبہ تھا مکے کے اندر، اس کے 8 بیٹے تھے اور امیر اتنا تھا کہ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے۔ تقریباً طائف جو ہے اب 1.5 گھنٹے کا سفر ہے گاڑی کے اندر، اس کے باغات وہاں تک تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ایک دن، تو اس نے کیا کیا کہ ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو ایسے مسلا اور پھونک ماری، وہ اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ اس کو بھی زندہ کر سکے گا؟ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب اللہ پہلی دفعہ جب پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو نبوت کیوں ملی؟ نہ آپ کے والد پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے، والدہ بچپن میں انتقال کر گئے، آپ علیہ السلام یتیمی میں پلے بڑے، کفار کی طرف سے ستایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ نے جب تمہاری تخلیق اول کی ہے وہ تخلیق ثانی بھی کرے گا، کیونکہ تخلیق اول میں بھی تم بکھرے ہوئے تھے، تو تخلیق ثانی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بکھیر کر کے پھر جمع کر دے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر تم سے حساب و کتاب لے گا۔ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، کیا کیا؟ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ کیا کریں گے؟ فرمائیں گے پڑھو اس کو۔ وہ انسان اپنی عقل کے موافق بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے سامنے پڑتا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے پورا ہو گیا؟ وہ کہے گا جی اللہ پورا ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جتنے تو نے گناہ کیے اے ملائکہ اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے۔ مطلب کھوٹا سکہ لے کر کے نکلا تھا، اللہ اصلی عطا فرما رہا۔ اب یہ شخص کیا کہے گا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اعمال نامے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ گناہ پڑھے، بڑے بڑے تو ابھی میں نے پڑھے ہی نہیں ہے، اگر آپ اجر دے دے تو میں بڑے بھی پڑھوں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھیں صحابہ نے دیکھی کہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ میں اللہ نے اگر پوچھا تو کیا کروں گا، کہ اللہ نے اعمال نامہ سامنے دیا اور اس کے اوپر انعام کیا، تو اب صغیرہ تو بتا دی ہے، اب کبیرہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے روز کا میں مالک ہوں۔ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے یا رب تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اگر ہم سے خطا ہوئی، ہم بھول گئے، ہم سے گناہ ہوا، ہمیں یاد نہ رہا، اللہ تو مالک ہے، تو کتنے کافروں کو جہنم میں بھیجے گا، جنت میں بھیجے گا، جہنم سے نکال کر، کہ اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیجیے گا۔ اللہم استر عوراتنا، حدیث پاک میں دعا سکھلائی گئی، اے اللہ میری وہ چیزیں
جو گناہ کی تھی، اللہ اس کے اوپر قیامت کے دن پردہ ڈالتے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے ذلت اٹھانی پڑے. تو انسان اللہ سے امید رکھے یقیناً میرے گناہ معاف ہوں گے. اس لیے دعا جب کرے انسان تو یقین کامل کے ساتھ کرے. اگر تذبذب کا شکار ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. اللہ سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے. حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ سخاوت میں دنیا میں مشہور تھا حاتم طائی. تو اس کے پاس ایک شخص مہمان آیا، بتاؤ رحمان آ گیا. اس کے پاس ایک شخص مہمان آیا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مہمان ہو. تو میں سلا دو اس کو. سلا دیا. پھر اس نے کہا کہ صبح جب اٹھا تو حاتم طائی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو آپ کی سب سے پیاری گھوڑی ہے وہ ذبح کر کے مجھے ناشتے میں کھلائے. اس زمانے کے اندر جہاد نہیں تھا تو گھوڑوں کو کاٹنا صحیح تھا. تو اس نے کہا کہ تو نے دیر کر دی. رات جب تو آیا تھا تو میرے پاس کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا، تو میں نے وہی گھوڑی ذبح کر کے تجھے کھلا دی. ہاں، حاتم طائی ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی یہ دونوں ایمان لائے. بیٹے کا نام ہے عدی بن حاتم. یہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ ملک شام چلے گئے، اور جو ان کی بہن تھی ان کو مسلمان مدینے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا حاتم طائی کی بیٹی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ سخی تھا بہت. سر پر چادر نہیں ہے، فرمایا چادر ڈالو اس کے سر پر. میں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میں جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جہاں مال غنیمت رکھا جاتا ہے میں اس میں سے اس کو رقم دو، اور یہ جہاں جانا چاہتی ہے اس کو بھیج دو. اور سر پر چادر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی. آج ہماری مسلمان مائیں بہنیں سوچے کہ عورتوں کے سر ڈھکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے. فرمایا ہے تو بنی آدم میں سے. آج ہماری عورتیں کیا ہے، چادر اتار دیتی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ نہیں فرمایا، میں سر کو ڈھک کر کے رکھا کروں. یہ جب گئی ملک شام، بھائی سے ملاقات ہوئی عدی بن حاتم سے. اس نے کہا کہ تجھے جو مسلمان پکڑ کے لے گئے انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ معاملہ بتانے کا نہیں ہے، وہ معاملہ دیکھنے کا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تو اگر میرے ساتھ مدینے چل تو تجھے پتہ چل جائے گا وہاں کیا حال ہوگا. کہا کہ نہیں میں مسلمانوں کے پاس نہیں جاؤں. لیکن بہن نے جب ضد کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. عدی بن حاتم بھی آ گئے اور بہن بھی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. جب آپ کے اخلاق دیکھے تو عدی بن حاتم بھی ایمان لے آیا اور اس کی بیٹی بھی ایمان لی، اس کی بہن وہ بھی ایمان لی. اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر جبرائیل سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جاؤ پوچھو میری امت کے بارے میں کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام گئے واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنی تکلیف نہ برداشت کرے، ہم آپ کی امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے.
آپ نے فرمایا اسرائیل میں لیٹا ہوا ہوں، میری روح نکال۔ آج ہمیں دوسری قوموں کے اچھائیاں وہ نظر آتی ہیں کہ یار ان کے اندر تو دیکھو یہ اچھائی ہے۔ تم نے کبھی اسلام کا مطالعہ کیا؟ کبھی اسلام کو پڑھا ہے؟ نہ اسلام کے بارے میں پتا ہے۔ آج جو ٹی وی کے اوپر دکھایا جاتا ہے وہی سیکھتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا یہ چیز اب کیا ہے، جو امیروں کو دکھایا جاتا ہے غریب اس میں لگ جاتے ہیں کہ یار کاش ہمارے پاس بھی تو ایسا ہوتا، اللہ نے ان کو اتنا دے دیا، ہمیں تو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ عارضی طور کے اوپر دیا ہے، لیکن ان کا اوپر جو عذاب آئے گا وہ عارضی نہیں، دائمی عذاب ہوگا۔ آج ہم حرص کے اندر پڑ گئے۔ تو میرے عزیزوں، دونوں چیزیں یہ کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ انسان کے اندر جب حرص بڑھ جائے انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں ٹریفک پولیس والا اگر آپ کو روکتا ہے یا کوئی روکتا ہے، بولتا ہے بھائی 100 روپے دو، پھر اس کے بعد چلے جاؤ، یا 500 دے دو، چلو چلے جاؤ۔ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن کیوں لے رہا ہے؟ کہ اس کے اندر حرص پیدا ہو۔ آج ہمارے ہاں ہر شعبے کے اندر رشوت لیتے ہیں، اور رشوت لیتے وقت ان کے چہرے پر ایک ذرہ اثر نہیں ہوتا کہ یار ہم یہ مال جب لے کر کے جائیں گے جو رشوت کا مال ہے، مال حرام ہے، تو ہماری اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ آج لوگ صلاح الدین ایوبی کو مانگتے ہیں، اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز بھیج دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وہ نظام قائم کیا تھا کہ پورے بغداد کے اندر لوگ زکوٰۃ لے کر کے گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ فرمایا کہ اب اس مال سے لوگوں کے قرضے ادا کر دو۔ کہ حضرت وہ بھی کرتی ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ فرمایا اچھا، فرمایا پھر جاؤ اس سے جو ہے پرندوں کا دانہ خریدو اور اس کو جنگل کے اندر ڈال دو اس کو، تاکہ اللہ کی کوئی مخلوق بھوکی نہ رہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ اور ایک دفعہ عید کا موقع آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ نے بتایا، جب گھر آئے کہا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے صبح نیا کپڑا نہیں پہنا، سب پہنیں گے، اور ہمارا والد تو ان کی تو پوری سربراہی ہے یہاں پر، تو ہم کیسا محسوس کریں گے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں کس طرح، میرے پاس رقم ہی نہیں ہے اتنی۔ کہا کہ اگلے مہینے کا ایڈوانس لے لیں آپ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جا کر کے جہاں مال غنیمت رکھا جاتا تھا اس کے پاس گئے، کہا 1 مہینے کا ایڈوانس دے دو، اگر مل جائے تو میرے بچے نئے کپڑے پہن لیں گے۔ اس نے کہا کہ عمر یہاں لکھ کر کے دے دے کہ تو اگلے مہینے تک زندہ رہے گا، میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے روتے ہوئے گھر کے اندر، فرمایا بیٹا اس دنیا کے اندر برداشت کر لو، اللہ آخرت میں بہت دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ حکومتیں چلا کر کے دکھلائی کہ جہاں بھیڑیا اور بھیڑ ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے نظام کو رائج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔
آج ہم جب ہمارے زمانے کا ہو تو بولے کون مانگے گا، جاؤ نوکر کو بولو، جاؤ دو اس کو بولو ہمارا حق ہے۔ یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم 1 مہینہ زندہ جئیں گے یا نہیں؟ کوئی کہے گا ایسا؟ کہاں کہنے والے؟ مانتے ہم صلاح الدین ایوبی ہیں، محمد بن قاسم ہیں، نور الدین زنگی ہیں، اور اعمال کیا ہے؟ شاید ہی چند گھر ایسے ہوں جن کے اندر مال حلال جاتا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں سود کا دھواں ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ ہمارے استاد نے بتایا کہ دھوئیں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو انسان کرنٹ اکاؤنٹ کھولتا ہے، پیسہ ڈالتا ہے اور نکال لیتا ہے، فرمایا یہ دھواں ہے، اس دھوئیں سے کوئی گھر خالی نہیں۔ کہتے بھائی ہم نے فکس اکاؤنٹ تھوڑی کھولا ہے کہ ہم اس سے لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اب اس بڑھاپے میں ہم کیا کریں، فکس اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، اس سے مہینے کا جو ہمیں ملتا ہے اس سے ہم کھا لیتے ہیں۔ کیا کھا رہے ہو؟ رزق حلال۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ پیو لیکن حلال طریقے سے کھاؤ۔ جب حلال کھاؤ گے اولاد کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی، اور جب اولاد کے اندر وہ چیز منتقل ہوگی تو پھر محمد بن قاسم پیدا ہو، 17 سال کی عمر کے اندر سندھ فتح کیا، راجہ طاہر کے سامنے آ گئے۔ آج ہم حرام کھا کر کے ہم یہ امید رکھے کہ ہماری اولاد کیا ہوگی؟ بہادر ہوگی۔ آج ہم گانے سنتے ہیں، جب عورت حمل سے ہو گانے سن رہی ہے اور دعا کیا کر رہی ہے؟ یا اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی میرے گھر بھیج دینا۔ اللہ ایسے نہیں بھیجتا، اس کے لیے مال حلال کھانا پڑتا، رزق حلال کھانا پڑتا، اس کے لیے محنت لگتی ہے۔ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا ظاہر شاہ، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک جنگ کی محاذ کے اوپر بھیجا، تو کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ تیرے بیٹے کو شکست ہو گئی، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ گیا اپنی بیوی کو خبر دی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہو گئی۔ اس زمانے کی عورتیں ایسی تھیں، اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو شکست ہو جائے۔ کیا بادشاہ بھی وہ تھا؟ یہاں بادشاہ فقیر سب برابر ہوتے بیوی کے سامنے۔ بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی، تو نہیں مانتی تو نہ کہا میں آ گیا، وہ واپس آ گیا۔ وہ 1-2 دن کے بعد پھر اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا فاتح بن کر آ رہا۔ وہ پھر بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا تو نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ میرا بیٹا ہار کر کے آ رہا ہے؟ اس نے کہا جب وہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے کبھی ایک لقمہ مشکوک نہیں کھایا، حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک نہیں کھایا، اور جب بھی اس کو دودھ پلایا میں نے وضو کر کے میں نے اس کو دودھ پلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 2 فتنوں سے بچ جاؤ، ایک مال کا اور ایک اولاد کا، ان 2 سے بچ گئے وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اگر ان 2 فتنوں سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک تمہارے اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک مال پر صبر کر جاؤ، ایک اولاد پر صبر کر جاؤ۔ باپ ہے، تکلیف تو ہوتی ہے کہ اولاد تکلیف کے اندر ہے، لیکن کیا صحابہ کی اولادیں نہیں تھیں؟ بولو بھائی، صحابہ کی اولادیں نہیں تھیں؟ صحابہ نے کیا حال کیا؟ انہوں نے نہ بیوی دیکھی نہ مال دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھا، جو راستہ تھا انہوں نے کہا اس راستے کو تھام لو، بس کامیابی اسی کے اندر۔ آج ہمارا حال اس کا الٹ ہے،
تو آگے فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم. اگر ان دو آزمائشوں سے بچ گئے، اولاد کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، اولاد تمہارے پاس امانت ہے. اللہ جب چاہتا ہے جس کو اٹھا لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اٹھائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ جوانی میں بھی اٹھاتا ہے، بچپن میں بھی اٹھاتا ہے. اب ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں، ایک ہے فطری غم اور ایک ہے اس غم کو یاد کر کے پھر رونا. اس سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ شکیل پنکھا چلا گیا کہ یاد کر کے مت رو. کیونکہ مشرکین مکہ کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جو انسان زیادہ مالدار ہوتا تھا، بڑے پیسے والا، تو اس زمانے میں کرائے پر رونے والی عورتیں ملتی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک رونے والا انسان کتنی دیر روئے گا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سو جائے گا. اس زمانے میں عورتیں ملتی تھیں، تو جس کے گھر جتنا زیادہ رویا جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے یار یہ دیکھو یہ محبت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس غم کو یاد کر کے رو مت. ہاں خیال آ گیا، آنسو نکل گیا، کوئی بات نہیں، اس کو چھپا لو، اللہ تمہیں اجر دے گا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کرنا 3 دن تک مسنون ہے. 3 دن کے بعد اگر 4تھے دن اسی شہر والے اگر جا کر اس سے تعزیت کر رہے، فرمایا تم اس کے غم کو بڑھا رہے ہو، کیونکہ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ غم کو ہلکا کرنا شروع کر دیتے. فرمایا تعزیت مت کرو. ہاں دوسرے شہر سے آیا، کراچی میں انتقال ہوا، رشتہ دار دور تھے، وہ آ گئے یہاں پر، اب انہوں نے آ کر کے تعزیت کی، ان کے لیے اجازت ہے. لیکن ان کے لیے اجازت نہیں ہے جو اس کے گھر میں رہنے والے. بعض لوگ کمرہ بند کر لیتے ہیں، پھر اس کے اندر بیٹھ کر کے روتے ہیں کہ ہائے کاش ہمارا بچہ تو جوانی کے اندر ہی چلا گیا. تو بچہ گیا ہے نا، بچے کے بعد تمہیں بھی جانا ہے، یہ سوچ کر کے رو کہ ہمیں بھی تو جانا ہے وہاں پر. جب ہم وہاں جائیں گے، اگر بچہ نیک ہے، ہم نیک ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں ملاقات ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب شہید ہوتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ کلا وفزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالے تھے، غریب تھے. آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ اول تو میرا رنگ کالا ہے، دوسرا میرے پاس نہ کچھ مال ہے نہ کچھ ہے، تو مجھے کون بیٹی دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میں اچھا. اگلے دن پھر صبح فجر کے اندر پوچھا، فرمایا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا؟ کالا آدمی ہوں، مال میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے بیٹی کون دے گا؟ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، حالانکہ اللہ کے نبی کو تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نکاح ہو گیا؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا نعیم بن مسعود صحابی ہے، فرمایا جاؤ ان کے گھر اور دروازہ بجاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ میں تیری بیٹی سے شادی کروں. اور ان کی بیٹی مدینہ کے اندر اس سے خوبصورت کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ نکاح وہ دے دیں گے مجھے بیٹی؟ تو میں تم جاؤ تو صحیح. چلے گئے، دروازہ بجایا تو حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، کہا کہ اللہ کے نبی کا سلام لایا ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں. حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ وقت مل جائے میں گھر والوں سے مشورہ کر لوں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن بچی پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے. نے کہا بیٹا یہ کالا ہے. کہا کالا ہے تو کیا ہوا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کچھ مال دیا. کہا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا یہ لو، جا کر کچھ شادی کے لیے کچھ سامان خریدو. جب بازار میں گئے تو اچانک آواز آئی کہ حی علی الجہاد، اے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو، اللہ کا نبی جہاد کے لیے نکل چکا ہے. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی رقم سے تلوار خریدی اور پہنچ گیا. میں نے کہا شادی تو پھر ہو جائے گی، کیا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کوئی غزوہ نہ رہ جائے. چلے گئے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اس صحابی کو لے کر آؤ جس کا نکاح نہیں ہوا تھا. تو یہ پہاڑ کی جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا پہاڑی اس سے آگے ہوتا ہے اندر کی جو جگہ ہوتی ہے، یہ وہاں کٹے پٹے تھے. صحابہ اکرام کپڑے میں لپیٹ کر کے لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کھودو، اس کو میں خود اتاروں گا، اس کو خود میں قبر میں اتاروں گا. جب آپ علیہ السلام نے قبر میں اتارا تو آپ جلدی آ گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنی جلدی کیوں آئے؟ فرمایا اس کی حوریں اس کے پاس آ چکی تھی، مجھے حیا آئی کہ میں کیوں. تو جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے نہیں، اپنی اولاد کو سنائیں گے نہیں، اپنی اولاد کو بتائیں گے نہیں، تو ہماری اولاد کے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں، مال اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے فرمایا دو چیزوں میں تمہارے لیے امتحان رکھا ہے، مال میں بھی امتحان ہے، اولاد میں بھی امتحان ہے. لہذا جب امتحان کی جگہ آ جائے تو پھر اللہ سے استعانت مانگ، اے اللہ میری مدد فرما، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے ہمت عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے. عائشہ بچی آئی، ہر نماز میں دعا کریں، اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، اللہ آنکھوں کی روشنی صحیح فرما دے. میرے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے دعا فرما دیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی ہو جائے، آمین. میرے بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں اور گھریلو پریشانیاں دور ہو جائیں، آمین. جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دعا کریں اللہ تمام مسائل دور فرما دے، آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ درخواست ہے کہ میں اور میرے گھر والے اور سارے مسلمان اور سارے انسان 100% اللہ والے ہو جائیں. اللہ بھائی کو صحت جسمانی اور روحانی عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رزق حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو آزمائشیں بیان کی ہوئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے جہان میں جہاں یہ بات سنی جا رہی ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت اور عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی
ادائیگی کے لیے یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کے تمام قرض آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحم و کرم عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔